بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو خدا آزماتا ہے تو اس کو نعمت اور اپنی عطا اور بخشش میں مشغول کر دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھ کر کے کہ مجھے بڑی عزت ملی، حالانکہ در حقیقت یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندہ کو نعمت دیتا ہے، خواہ علم کی دولت ہو، مال کی دولت ہو، یا قوت و طاقت ہو، یا افرادی طاقت ہو، یہ امتحان کے طور پر عطا فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے ان نعمتوں کے حصول کے بعد میرا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، فرما برداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح نعمت سے محرومی اور نعمت کی کمی کی صورت میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ بندہ صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا نہیں۔ اگر بندہ اللہ کی نعمت کو پا کر کے شکر ادا کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمت میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر وہ نعمتوں کے باوجود ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراضگی کی وجہ سے اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیں اور ناشکری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ عطا کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک اندھا، دوسرا کوڑھی اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا اور ان کی طرف ایک فرشتہ کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اسے کہا تجھے سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، کیونکہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت کھال حاصل ہو گئی۔ پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا اونٹ۔ فرشتہ نے اسے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر وہ فرشتہ گنجا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ گنجے شخص نے کہا خوبصورت بال، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں۔
فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال نکل آئے اور اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ فرشتہ نے اس سے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے جواب دیا گائے۔ اس پر فرشتہ نے اسے ایک حاملہ گائے عطا کر دی۔ پھر وہ فرشتہ نابینا شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتہ نے اس سے پوچھا تجھے سب سے زیادہ محبوب مال کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا بکری۔ اس پر فرشتہ نے اسے ایک حاملہ بکری عطا کر دی۔ ان تینوں جانوروں میں سے ہر ایک نے بچوں کو جنم دیا، جس کی وجہ سے کوڑی کے پاس بہت سے اونٹ، گنجے کے پاس بہت سی گائیں اور اندھے کے پاس بہت سی بکریاں جمع ہو گئی۔ پھر وہ فرشتہ کوڑی کی صورت اور حیت میں پہلے آدمی کے پاس آیا اور اسے کہا میں ایک مسکین اور نادار شخص ہوں، سفر کے دوران میرے اسباب زندگی کے ختم ہو گئے ہیں، مجھے اللہ کے بعد صرف تیرا ہی سہارا ہے اور میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کی ہے کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے جس کے ذریعے میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ وہ جواب میں بولا اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے۔ فرشتہ نے کہا شاید کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی شخص نہیں ہے جو کوڑھی تھا اور لوگ تجھے برا خیال کرتے تھے، تو فقیر اور نادار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال اور دولت سے نواز دیا۔ وہ شخص بولا میں تو اپنے آباء و اجداد کا وارث بنا ہوں۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو تیرا انجام ویسا ہی ہو جیسا تو تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی بات کی۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتہ نے اس کو بھی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی بنا دے جیسا تو تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے شخص کے پاس آیا اور اسے کہا میں مسکین اور نادار شخص ہوں اور مسافر ہوں، میرے اسباب سفر ختم ہو چکے ہیں، میرا اللہ کے بعد تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی عطا کی تاکہ میں سفر کو جاری رکھ سکوں۔ اس شخص نے کہا میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹا دی، میں نادار تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، تو جو چاہے حاصل کر لے، خدا کی قسم میں تجھے کسی چیز سے نہیں روکوں گا، جو تو میرے مال میں سے اللہ کے لیے دے گا۔ فرشتہ نے کہا اپنے مال کو اپنے پاس رکھ، تمہیں آزمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، اس قصہ کے اندر آپ نے دیکھا فرشتہ نے کیا کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں اور میرے اسباب سفر باقی نہیں رہے، جھوٹ خیال نہ کیا جائے جس سے فرشتوں کی عصمت عیب زدہ ہو جائے گی، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش کی حکمت کے پیش نظر اس کلام کو اس کے لیے مباح قرار دے دیا ہو اور وہ فرشتہ اللہ کے امر کو نافذ کرنے والا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کلام کی مراد یہ ہو کہ میں ایسا آدمی ہوں جیسا کہ تجھے میری حالت ظاہری سے معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال میرے نزدیک پہلی رائے زیادہ قوی ہے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے کرتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں ان کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کو نعمت کی فراوانی اور خوشحالی کے فیضان سے نوازتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ بندہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت بخشتا ہے تو کہتا ہے آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ اس قصہ سے ہمیں نعمتوں کی حفاظت کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور وہ طریقہ موجودہ نعمتوں کا شکر اور مزید نعمتوں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یہ قصہ شکر کے بہترین اسلوب کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ دو طریقوں پر ہے۔ نمبر 1، نعمت یافتہ شخص اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے نعمت کی ناشکری یا اس کی حقیقت کو چھپانے کا رنگ جھلکتا ہو۔ علامہ ابن قیم جوزیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے جس نے نعمت کو چھپایا اس نے ناشکری کی، اور جس نے نعمت کا اظہار اور افشا کیا اس نے نعمت کا شکر ادا کیا۔ یہ معنی تیسرے شخص یعنی نابینا کے قول سے معلوم ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی، اور میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا۔ نمبر 2، نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرے۔ اگر مالدار ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر طاقتور ہو تو کمزور کی مدد کرے، صاحب مقام اور مرتبہ ہو تو لوگوں کی سفارش کرے اور انہیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے اسی اسلوب عملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے لوگ۔ یہ معنی تیسرے شخص کو اس قول سے معلوم ہوتا ہے جس نے کہا کہ تو جو چاہے میرے مال سے اللہ کے لیے حاصل کر۔ اس کے قول کی وجہ سے اس کی نعمت دائمی ہو گئی اور زوال سے محفوظ ہو گئی، جبکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے نعمت پر بخل کیا اور اس کی ناشکری کی تو ان کی نعمت مکمل طور پر زائل اور ختم ہو گئی۔ اس قصہ میں تندرستی کے حوالے سے بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ اس قصہ میں عافیت کی نعمت کو پورا کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہم میں اکثر لوگوں کو حاصل ہے۔ قصہ میں مذکور 3 شخصوں کو فقر کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن جب فرشتہ کے واسطے سے ان کی محبوب ترین چیز کا سوال کیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر عافیت کے حصول کی تمنا اور طلب کی۔ اسے عبرت آموز واقعہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں عافیت جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اس نعمت کی حفاظت اور نگرانی کریں تاکہ یہ نعمت زوال کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات میں سے ہے کہ لوگوں میں سے بعض آزمائش میں مبتلا ہیں اور بعض کو عافیت عطا کی گئی ہے۔ آزمائش زدہ لوگوں پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ انسان ہمیشہ ان نعمتوں کو یاد رکھے اور ان کا استحضار کرے تاکہ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ نعمت کے شکر سے کوتاہ کرنے والی چیز جہالت اور غفلت ہے۔ لوگ جہالت اور غفلت کی بنا پر نعمتوں کی معرفت سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ نعمتوں کی معرفت کے بغیر ان پر شکر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ایک نادار نے ایک اہل بصیرت سے اپنی غربت کی شکایت کی
اور اس پر اظہار افسوس کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو نابینا ہو اور تیرے پاس 10,000 درہم ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو گونگا ہوا تیرے پاس 10,000 درہم ہو؟ اس نے منفی میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو ہاتھ پاؤں سے محروم ہو اور تیرے پاس 20 درہم ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں۔ پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجنون ہو اور تیرے پاس 10 درہم ہو؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا۔ تو بزرگ نے اس سے فرمایا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اپنے رب سے شکایت کرتا ہے حالانکہ تیرے پاس 50,000 کا سامان موجود ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عافیت نے کوڑھی اور گنجے کو ہلاک کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت پر صبر کرنا عافیت مانگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ عافیت اپنی ذات کے اعتبار سے نہ خیر ہے نہ شر ہے، بلکہ کوڑھی اور گنجے کو جس چیز نے نقصان دیا وہ بخل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے آزمائش کے بجائے عافیت کو طلب کرنا چاہیے۔ اس بات کی تائید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور دعاؤں سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے جسم میں عافیت عطا فرما اور میری بصارت میں بھی عافیت عطا فرما اور اسے میرا وارث بنا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعا پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اسباب عافیت کو اختیار فرماتے ہوئے بیماری یا مرض کی صورت میں دوا بھی استعمال فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ اسامہ ابن شریک فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم دوائی استعمال نہ کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو دوا استعمال کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ پیدا کی سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا وہ بیماری بڑھاپا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عافیت کا سوال کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عیادت کی جو اتنا کمزور تھا کہ چوزا کی طرح ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کسی چیز کی دعا یا سوال کیا تھا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں کہا کرتا تھا اے اللہ میں آخرت میں گناہوں کی سزا نہیں بھگت سکتا تو دنیا ہی میں مجھے سزا دے دے۔ اے اللہ میں آخرت میں گناہوں کی سزا نہیں بھگت سکتا تو دنیا ہی میں مجھے سزا دے دے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ لیکن انسان پر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ عافیت کا سوال اس وجہ سے نہ کرے کہ اس کی وجہ سے سرکشی اور نافرمانی میں ملوث ہوگا، بلکہ اس عافیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال کرے تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بن جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی تھی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی آنکھوں کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ان الفاظ کے اندر غور کیجئے حدیث کے، اس حدیث میں ان اشیاء کے شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، ان چیزوں سے پناہ نہیں مانگی گئی، اس لیے کہ ان اشیاء کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا پر مدد کو طلب کرے۔ اس قصے کے اندر لالچ کو بہت ہی بری بلا بتائی گئی ہے نا۔ اس قصے میں لالچ اور بخل کا برا انجام اور اسے اختیار کرنے کا نقصان
دکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ لالچ ہی نے کوڑھی اور گنجے شخص کو جھوٹ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری پر ابھارا۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا۔ بخل سے بچو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس بخل نے اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے ناحق خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ سامعین کرام، غور فرمائیے، تیسرے شخص کا جسے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کی، فرشتہ کو سخاوت کرتے ہوئے یہ کہنا کہ وہ جو چاہے اس کے مال سے حاصل کر لے، اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ باعث فضل چیز ہے، اس سے مال بڑھتا ہے اور ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کا پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو کر مدد طلب کرنے کے لیے آنا اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کی جائے، خواہ ان کی حقیقت نہ معلوم ان کی حقیقت کیا ہو، نہ معلوم ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آئے یا نہیں ہے؟ مدد کرو۔ ان لوگوں کے برے اعمال کا تذکرہ کرنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ گزشتہ لوگوں کی برائیوں کو بطور نصیحت کے ذکر کرنا جائز ہے، اسے غیبت نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو پہلے فقر اور بیماری میں مبتلا کیا، پھر صحت و مالداری سے نواز دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جس چیز سے چاہتے ہیں آزماتے ہیں، لہذا مومن کو مصیبت میں صبر کرنا چاہیے اور عافیت میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں گے، نعمت میں اضافہ ہوگا اور جو ہے جنت نصیب ہوگی، اور عافیت میں شکر ادا کریں گے خوشحالی کے زمانے میں، ہے نا، اور جس زمانے میں ہم نعمتوں میں ہوں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قصہ سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔